الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. وقال في موضع آخر: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو والدین کی ایک عظیم نعمت سے نوازا. والدین ہمارے لیے ایک عظیم احسان ہے، ایک عظیم احسان کا ذریعہ. کوئی شخص اگر پوری زندگی بھی اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کے احسان کا بدلہ ادا کرنا چاہے تو وہ ان کا بدلہ ادا ہی نہیں کر سکتا. جیسا کہ والدین اس کائنات کی عظیم ہستی ہے جن کے اولاد کے اوپر بے شمار احسانات ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اپنے حکم دینے کے ساتھ ساتھ والدین کی ترغیب دی ہے، والدین کے ساتھ اپنے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. جو میں نے ابھی خطبے میں آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یکتا اللہ ہے، اللہ کی پوجا پاٹ کرو، اللہ کو مانو، اللہ کی اطاعت و بندگی کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، ان کو اف تک نہ کہنا، ان کو تکلیف سے نہ دوچار کرنا اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب جیسے ان لوگوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا، اے اللہ بڑھاپے میں ان کی خیر خواہ کر، ان کے ساتھ ان کی اطاعت فرما برداری میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا گو ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ان کے بڑھاپے میں ان کے ساتھ ان کی ہمدردی، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرمائے. میرے عزیزوں، یہ ہے اطاعت والدین کی. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے: رغب انفہ رغب انفہ رغم انفہ. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے: اللہ کے رسول، کس کی ناک خاک آلود ہو، کس کی ناک خاک آلود ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ جو شخص اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پائے اور ان کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے. میرے عزیز بھائیوں دوستوں، والدین بہت عظیم سرمایہ ہے. جو فرما بردار مطیع بیٹے اپنے والدین کی خدمت کر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں تو بے شمار انعامات سے نوازتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ اسی پر بتلانا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر 3 ساتھی سفر کر رہے تھے. جب سفر کر رہے تھے تو اچانک بارش آ پڑی اور وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے. جب وہ غار میں چھپ گئے تو اچانک ایک بڑا سا بھاری سا بھرکم پتھر وہ غار کے منہ پر آن پڑا اور وہ غار ان کے لیے قبر نما بن گئی. اب تینوں ساتھی حیران و ششدر پریشان کہ کیسے ہم
اس سے نکلیں، یہ تو ہمارے لیے قبر بن گئی۔ اب تینوں نے مشورہ کیا کہ جو کام رضا الہی کے لیے کیے گئے ہیں، جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہیں، ان کو یاد کیا جائے اور اس سے دعا کی جائے۔ چنانچہ ایک شخص وہ اپنے والدین کی بہت اطاعت و فرما برداری کرتے تھے، اپنے والدین کو خوب اطاعت کرتے تھے۔ وہ بکریوں کو چرانے جاتے، بکریاں چراتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتے۔ ان کا روزانہ کا یہی مشغلہ تھا، روزانہ کا کام یہی تھا۔ ایک دن وہ اپنے حسب عادت بکریاں چرانے گئے، لیکن کیا ہوا، تھوڑے دور نکل گئے اور واپسی میں کچھ تاخیر سے آئے، کچھ لیٹ آئے۔ تو یہاں پر جب گھر پہنچ رہے ہیں تو ان کے والدین سو چکے۔ اب انہوں نے بکری کا دودھ دوہا اور اس کے بعد میں اس دودھ کو اپنے والدین کے سرہانے لے کر کھڑے ہو گئے، اس انتظار میں کہ والد جب آنکھیں کھولیں گے ان کو پلائیں گے اور وہ خوش ہو جائیں گے۔ یہی حالت ان کی صبح تک رہی، اور جب اٹھے ان کے والدین تو انہوں نے پوچھا، بیٹا کب سے کھڑے ہو؟ تو کہنے لگے، والد صاحب، امی جان، ہم شام ہی سے لے کر کھڑے ہیں کہ جب ہمارے والدین آنکھ کھولیں گے تو ان کو ہم دودھ پلا دیں گے۔ تو اے اللہ رب العزت، یہ کام اگر ہمارا آپ کی رضا کی خاطر تھا، آپ کی رضا الہی کے لیے تھا، تو اے اللہ اس کی برکت سے، اس نیک کام کی وجہ سے ہم سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ چنانچہ وہ پتھر ہٹ گیا۔ میرے عزیزوں، یہ والدین کی دعا کا ثمرہ ہے جس سے وہ شخص اس قبر نما غار سے بعافیت نکل آتا۔ اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں، ایک اور واقعہ میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ ایک صاحب تھے، ان کے 3 بیٹے تھے، وہ بیمار ہوئے تو بڑے بیٹے نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اے میرے بھائی، والد صاحب بیمار ہیں، والد کی خدمت میرے ذمے کر دو اور باقی وراثت جو ہے تم لوگوں لے لینا۔ چنانچہ ایسا ہی ان بھائیوں نے منظور کر لیا۔ اب جب منظور کر لیا تو والد کی وہ بڑے بھائی خدمت کرتے رہے۔ ایک دن ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ جب وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں وہ بڑے بیٹے تنگ دست کلاس ہوتے ہیں تو اچانک ایک دن خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ فلاں مقام پر، فلاں جگہ پر اتنی اشرفیاں رکھی ہیں، وہ لے لو اور اپنے کام میں لے آؤ۔ تو صاحب کہنے لگے، کیا اس میں ہمارے لیے برکت ہوں گی، کہ ہمارے لیے وہ حلال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ حلال نہیں ہے، آپ کے لیے اس میں برکت بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا تب ہم نہیں لیتے۔ پھر دوسرے دن انہوں نے خواب دیکھا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ فلاں مقام پر 10 اشرفیہ رکھی ہیں، آپ لے لو اور آپ کام اپنا نکال لو۔ تو پھر انہوں نے وہی جواب دیا، سوال کیا کیا میرے لیے اس میں برکت ہے، کیا وہ ہمارے لیے حلال ہے؟ تو جواب یہی ملا کہ وہ نہ تو اس میں برکت ہے نہ حلال ہے۔ پھر تیسرے دن انہوں نے دیکھا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ فلاں مقام پر ایک اشرفی ہے، وہ اس کو لے لو، اس میں آپ کے لیے برکت بھی ہے اور حلال بھی ہے۔ چنانچہ وہ جب بیدار ہوتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں اس اشرفی سے وہ بازار میں جاتے ہیں، ایک مچھلی خریدتے ہیں۔ جب انہوں نے مچھلی خریدی تو اس کو گھر لے کے آتے ہیں اور اس کو بیوی سے کہتے ہیں اس کو کاٹو، اس کو پکاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا، جب اس کو کاٹا، اس کو صاف کیا تو ان میں سے 2 لال نکلتے ہیں، 2 موتی نکلتے ہیں، اور وہ اس موتی کو اور لال کو بیچ کر جو اس وقت کا بادشاہ ہوتا ہے 60,000 اشرفیوں میں ان کو لے لیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، ان کا کام چل جاتا ہے اور وہ بہت مالدار۔
پھر ایک دن خواب دیکھتے ہیں، کسی کہنے والے نے کہا کہ تم کو جو یہ موتی ملے ہیں، تم کو جو یہ مال ملا ہے، یہ تمہارے والدین کے ساتھ خلوص سے اطاعت و بندگی کا صلہ تھا، یہ تو دنیا میں تم کو ملا ہے، آخرت میں اللہ رب العزت تم کو اور مزید عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو اللہ رب العزت دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں تو دیں گے۔ لیکن میرے عزیز بھائیو دوستو، جہاں اطاعت و بندگی پر اللہ رب العزت اولاد کو بے شمار انعامات نوازتے ہیں، وہی نافرمانی پر ان کی پکڑ بھی۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ بنی اسرائیل میں ایک جریز نامی شخص رہتے تھے جو بہت عبادت گزار تھے۔ ان کی ایک صومعہ بنی تھی، ان کا ایک معبد خانہ بنا تھا اور اس میں وہ عبادت کرتے رہتے تھے۔ ایک دن ان کی والدہ آئی اور والدہ کہنے لگی، اپنے بیٹے کو آواز دیا تو انہوں نے سنی انسنی کر دی کہ میں اپنی عبادت کو چھوڑوں یا والدہ کی طرف جاؤں۔ انہوں نے اس دن انسنی کر دی۔ پھر دوسرے دن وہ آئی ان کی والدہ اور کہنے لگی، پھر آواز دیا تو انہوں نے اس دن بھی نہیں سنی۔ تیسرے دن آئی تو تیسرے دن بھی انہوں نے نہیں سنی۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے ان کو ایک ایسی بددعا دی کہ اللہم لا تمتو حتی تریہ وجوہ المومسات، کہ اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ کسی فاحشہ، کسی طائف کا منہ نہ دے۔ میرے عزیزوں، ماں کی بددعا ہوتی ہے جو تیر کی طرح لگتی ہے۔ چنانچہ وہ اتنے عبادت گزار تھے، عبادت و بندگی کرنے والے تھے، لیکن واقعہ کیا ہوتا کہ ایک فاحشہ، ایک طائفہ ان کے چکر میں لگنے لگی، ان کو پھنسانے کے چکر میں آنے لگی اور ان کے پاس آئی، لیکن انہوں نے ان سے بالکل صاف انکار کر دیا۔ وہ خبیثہ، وہ فاحشہ اور کسی چرواہے سے مکالمہ کرواتی ہے، اس کے بعد میں اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے کہتی ہے جریز کا بیٹا۔ لوگ غصے میں ہوتے ہیں، تاب نہیں لا سکتے ہیں، ان کے معبد خانے کو، ان کو صومعہ کو توڑ پھوڑ ڈال دے۔ اس کے بعد میں ان کو سامنے لایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھنے کے بعد اس مولود بچے کو، اس جو چھوٹا سا گود میں بچہ ہوتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں تمہارا باپ کون ہے؟ تو وہ صاف کہہ دیتا ہے الراعی، کہ میرا باپ چرواہا ہے۔ تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ حضرت اس سے بالکل بری الذمہ ہے، ان کی کوئی خامی نہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہاں تک ان کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی صومعہ کو، آپ کے معبد خانے کو سونے کی بنا دیں، تو حضرت نے کہا کہ نہیں، جس طریقے سے تھی اسی طریقے سے بنا دیں۔ تو میرے عزیزوں دیکھیے، والدین کی نافرمانی کے سلسلے میں ان کو کہاں تک پہنچنا پڑا۔ اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں دوستوں، میں آخری واقعہ بتلانا چاہوں گا اور اپنے نوجوان بھائیوں کو بتلانا چاہوں گا کہ اپنے والدین کو اچھی طریقے سے خدمت کرے، ان کو پاس لحاظ کرے۔ ترغیب و ترہیب میں ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک بزرگ ایک قبیلے سے جا رہے تھے تو ان کو ایک قبرستان سے نکلے تو قبرستان میں دیکھا کہ ایک شخص نکلتا ہے گدھے کی طرح چلا رہا ہے۔ اس کا جسم تو انسان کی طرح ہے، لیکن اس کا سر، اس کا چہرہ گدھے کی نما، اور وہ گدھے کی طرح آواز نکالتا ہے۔ تو وہ بزرگ اس گاؤں میں آئے، اس بستی میں آئے اور اس کے بیوی سے پوچھا تو بیوی نے کہا کہ والدہ صاحبہ اس شخص کو بتلاتی تھی کہ تم شراب نہ پیو، شراب سے منع کرتی تھی، لیکن یہ اس وقت کہتا تم شور مچاتے رہتے ہو، تم گدھے کی طرح چلاتے ہو۔ چنانچہ اس کی وفات ہوئی تو وہ قبر سے اس طریقے سے نکلتا ہے
تو اس کی آواز گدھے کی نما ہوتی ہے اور گدھے جیسا اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ تو یہ والدین کی نافرمانی کے سلسلے میں اس کی یہ نوبت ہے۔ آج ہم سب اپنے گریبانوں پر، اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ آج ہم اپنے والدین کی کتنی اطاعت و بندگی کرتے ہیں، کتنی ان کی فرما برداری کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں دوستو، اگر آپ نے والدین کی اچھی حقوق ادا نہیں کیے، جس طریقے سے حدیث مبارکہ میں، آیات مبارکہ میں بتلایا گیا ہے کہ ان کو اف تک نہ، ان کے ساتھ عاجزی انکساری کے پہلو بچھا دو، ان کو خدمت کرو، ان کو اچھی طریقے سے بولو، ورنہ تم کو دنیا میں بھی ان کی نافرمانی کا صلہ ملے گا اور آخرت میں تو صلہ ملے گا۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔